یعنی امیجن کریں کہ ایک بندہ جہنم کی آگ میں نا، اور وہ چیخ رہا چلا رہا، کہہ رہا ہے کہ جہنم کا جو داروغہ ہے مالک، اس سے کہتا ہے کہ یہ جو تھرموسٹیٹ ہے نا اسے کم کرو، تھرموسٹیٹ کم کرو، گرمی بہت زیادہ ہے، میں بالکل جل کے راکھ ہو گیا ہوں، یہ تھرموسٹیٹ کم کرو۔ جو داروغہ ہے جہنم کا وہ آئے گا اور تھرموسٹیٹ کو اوپر کر دے گا۔ یہ میں صرف آپ کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ کہا جا رہا ہے فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، آج تمہارے پاس کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا سوائے عذاب کے۔ تھرموسٹیٹ اوپر تو ہو سکتا ہے، نیچے نہیں ہو سکتا۔ عذاب میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی۔ کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا، تمہاری سکون میں، چین میں، راحت میں، کسی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر اضافہ ہوگا تو صرف عذاب میں ہوگا۔ خواتین و حضرات، جہنم میں انسان کا ایک ایک دن جو گزر رہا ہوتا ہے نا، وہ پچھلے والے سے بدتر ہوتا ہے اگلا دن۔ ابھی اگر آج آپ کو لگ رہا ہے حالت بڑی خراب ہے، ابھی کل چیک کیجیے گا کیا ہوگا، پرسوں دیکھیے گا اس سے بھی بدتر ہوگا، اس سے بھی بدتر۔ تو یو ہیو نتھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو، اٹ از جسٹ ڈوم اینڈ گلوم۔ تو انسان کیوں اس وقت اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث ہے؟ کیوں اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے وہ، جب اس کو پتہ ہے یہ قرآن کی آیات واضح ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، یہ سورہ نبا خاص طور پر، اور پورا جو 30واں پارہ ہے نا، اس میں آیات بڑی ہلا دینے والی آیتیں ہیں۔ یعنی اس کے بعد بھی انسان کا ایمان میں اضافہ نہ ہو تو پھر مجھے نہیں پتا کس چیز سے اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی انسان گناہوں کو نہ چھوڑے تو پھر مجھے نہیں پتا کب انسان گناہ چھوڑتا ہے۔ یعنی تو سمجھتا ہے کہ ہر چیز کا مقصد ہے، تیرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ فیصلے کا دن ہوگا، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یعنی یہ جو اللہ کی تخلیق ہے یہ گواہی دے رہی ہے کہ تیرا بھی کوئی مقصد ہے۔ ہم کہتے ہیں پہاڑوں کا ایک مقصد ہے، بارش کے برسنے کا ایک مقصد ہے، رین فارسٹ کا ایک مقصد ہے، یہ جو اس میں سے پلانٹس اگتے ہیں ان کا ایک مقصد ہے، زمین جس طرح بچھی ہوئی ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا مقصد ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تیرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہاں پہ صرف انجوائمنٹ کے لیے بھیجا گیا ہے، تیرا کام صرف انٹرٹینمنٹ ہے، تیرا کام صرف سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے رہنا سارا دن اور کھاتے پیتے رہنا، بس یہ تیرا کام ہے؟ نہیں، ان یوم الفصل کان میقاتا، جو فیصلے کا دن ہے وہ آ کر رہے گا، جس میں فیصلہ کیا ہوگا، صحیح اور غلط میں فیصلہ ہو جائے گا، اچھے اور برے میں فیصلہ ہو جائے گا، جو لوگ کامیاب ہیں ان میں اور ناکام میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ابھی تو دنیا میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ دنیا میں تو آپ کو لگتا ہے ہر ناچنے گانے والا، ہر بندہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ بڑا کامیاب ہے، لیکن اس دن جو فیصلے کا دن ہوگا نا، اس دن صحیح پتہ چلے گا کہ اصل کامیاب کون ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ کون ہے مفلحون؟ جو کامیاب ہونے والے لوگ۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کے لیے زبردست کامیابی ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے جن کو یہ زبردست کامیابی ملے گی؟ ابھی تو دنیا میں بتاتی ہے کہ ہر کوئی جو بھی سیلیبریٹی بنا ہوا ہے، جو بندہ بھی اپنے فیم کو استعمال کر رہا ہے، اچھی گاڑیوں میں گھوم پھر رہا ہے، وہ بہت کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، اس دن جو فیصلے کا دن آئے گا سب پتہ چل جائے گا کہ اصل میں کامیاب کون تھا، ناکام کون تھا۔